السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجبار چینل پیش کر رہے ہیں سورہ یاسین، اس کا ہندی ترجمہ، فضیلتیں، خاصیتیں اور عملیات۔ ہندی ترجمہ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، سیدھے راستے پر۔ یہ اللہ غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کی تنبیہ نہیں کی گئی تھی تنبیہ کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، تو ان پر سے سر الٹ رہے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کی۔ تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی خوشخبری سنا دو۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو لکھ دیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو، یہ ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی خوشخبری سنا دو۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو لکھ دیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، یعنی ملک روم میں انطاکیہ ایک گاؤں تھا، انطاکیہ گاؤں کا نام ہے، وہ روم میں تھا۔ یہ وہاں کے لوگوں کا قصہ ہے۔ یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے طاقت پہنچائی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بعد پیغمبری عطا فرمائی تھی۔ پہلے 2 پیغمبروں کا نام یوحنا اور شمعون تھا، اور تیسرے کا شکوم۔ وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہمارے طرح کے آدمی ہو، اور اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہارے طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔ وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں
اگر تم مانو گے نہیں تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی نحوست جو تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہے، تم جہاں بھی ہوگے وہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ ایسے لوگ ہو جو ہم سے آگے نکل گئے ہو۔ یعنی جو نصیحت تم کو کی گئی، کیا وہ تمہارے لیے نحوست کی وجہ ثابت ہوئی؟ یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ تمہارے شامت اعمال تمہارے لیے وبال کی وجہ ہو رہے ہیں۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ یہ شخص شہر کے قریب ایک غار میں عبادت کرتا تھا۔ جب اس نے پیغمبروں کے آنے کا حال سنا تو شہر میں دوڑتا ہوا آیا اور وہاں کے لوگوں سے کہنے لگا کہ پیغمبروں کی اطاعت کرو اور ان کی ہدایت پر چلو۔ اس شخص کا نام حبیبہ تھا۔ کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو، ایسوں کے جو تم سے بدلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راہ پر ہیں۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکے۔ تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو۔ حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ بولا کاش میری قوم کو خبر ہو جاتی کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے ہی تھے۔ وہ تو صرف ایک چنداڑ کی آگ تھی، سو وہ اس سے یکایک بجھ کر رہ گئے۔ بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا؟ اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اس میں سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کیے تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے نہ تو ان کو نہیں بنایا، تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کے پیڑ پودوں کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا،
اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبو دیں، پھر نہ تو ان کی کوئی فریاد سننے والا ہو اور نہ ان کو رہائی ملے، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی مگر ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو روزی اللہ نے تم کو دی ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو غلطی میں ہو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ تو چنداڑ کے انتظار میں ہیں جو ان کو اس حال میں کہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی، اور پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے۔ اور جس وقت سور پھونکا جائے گا، یعنی یہ سور 2 بار پھونکا جائے گا، پہلی بار کے بعد سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور ان پر نیند کی حالت چھا جائے گی، دوسری بار کے بعد سب زندہ ہو جائیں گے، چونکہ پہلے سور کے بعد ان کی حالت یہ ہوگی کہ گویا سو رہے ہیں، اس لیے دوسرے سور کے بعد یہ خیال کریں گے کہ نیند سے جاگے ہیں، تب کہیں گے کہ اے ہے ہم کو کس نے جگا دیا۔ یہ وہی تو ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس دن کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ جنت والے اس دن عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا۔ پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اور اے گناہ گارو تم آج الگ ہو جاؤ، اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی، سو جو تم کفر کرتے رہے اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، پھر یہ راستے کو دوڑے تو کہاں دیکھ سکیں گے، اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ ان کی شکلیں بدل دے، پھر وہاں سے نہ آگے جا سکے نہ پیچھے لوٹ سکے۔ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ یعنی بچے سے جوان کرتے ہیں پھر جوان سے بوڑھا کر دیتے ہیں۔ جو خدا انسان کی بناوٹ کو اس طرح بدل دیتا ہے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ اٹھائے، اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ وہ ان کو مناسب ہے، یہ تو صرف نصیحت اور صاف صاف قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے۔
تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا راستہ دکھائیں اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ہم نے ان میں سے ان کے لیے چارپائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں، اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن جہاں سے بت پرست اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، وہاں یہ بت بھی جو بت پرستوں کا لشکر ہوگا جواب دہی کے لیے حاضر کیا جائے گا۔ کچھ نے یہی مطلب نکالے ہیں کہ وہ یعنی بت خود اپنی مدد تو کر سکتے ہی نہیں، اور بت پرست ان کی حفاظت کے لیے ایک لشکر بن کر ان کے سامنے موجود رہتے ہیں۔ ویسے بے اختیار اور بے بس ان کی کیا مدد کریں گے؟ تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں۔ یہ جو چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا کہ جب ہڈیاں سڑ گل جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ سے آگ پیدا کی، پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر اس سے آگ نکالتے ہو۔ کہتے ہیں کہ بعض یا کچھ اور پیڑ ایسے ہیں کہ رہتے تو ہرے ہیں، لیکن اگر ان کی شاخوں کو رگڑا جائے تو اس میں سے آگ نکلتی ہے۔ یہ خدا کی بہت بڑی قدرت کی دلیل ہے۔ بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ قرآن کے اس ترجمے کے بعد اب اس سورہ یاسین کی خاصیتیں، اس کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس سور کی خاصیتیں اور اثرات اس قدر ہے کہ قلم ان کو لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور زبان اس کو بتانے کی قوت نہیں رکھتی، کیونکہ یہ قرآن کا دل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو شخص اس کو کسی حاجت کے لیے ایک بار پڑھے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر بانجھ عورت کو کسی چینی کے برتن پر لکھ کر اور عرق گلاب سے دھو کر پلاتے رہیں تو اس کو نرینہ اولاد ہو جائے گی، اور محتاج پڑے تو مالدار ہو جائے گا۔ اور اگر کسی ایسے شخص پر پڑی جائے جس پر جادو کا اثر ہو تو وہ سحر اور جادو دور ہو جائے۔ اگر کسی ایسے شخص پر پڑھ کر دم کی جائے جس پر کوئی جن بھوت وغیرہ کا اثر ہو تو وہ اثر بھاگ جائے۔ اگر کوئی شخص رات کو نیت کر کے خلوص کے ساتھ پڑھے تو وہ جنتی ہے، اور دین و دنیا کی تمام مشکلیں اس پر آسان ہوتی ہیں۔
اور ہر مہم اور ہر مطلب کے لیے اس کا پڑھنا مفید ہے۔ اور اگر کسی شخص کی جان اٹک جائے تو اس پر اس سورہ شریف کو 3 بار پڑھ کر دم کرے، اس کی روح فوراً نکل جائے، اور اگر بیمار پر پڑھ کر پھونکے تو وہ صحت پائے۔ آئیے اب آپ کو عملیات کے بارے میں بھی بتاتے چلیں۔ یہ بزرگان دین سے ثابت ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ عملیات یعنی دین اسلام کے اس کے اندر جائز ہیں۔ جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 قرآن پڑھنے کا اجر لکھ دیتا ہے۔ یہ صورت ہر حاجت مند کی حاجت پوری کر دیتی ہے، اور جو شخص اس کو شام کے وقت پڑھے وہ صبح تک خوشی میں رہتا ہے، اور جو صبح کو پڑھے وہ شام تک خوش رہتا ہے۔ اور جو شخص اس کو سکرات کے موت کے وقت پڑھے تو وہ روح قبض کیے جانے سے پہلے رضوان جنت کو اپنا منتظر دیکھ لیتا ہے۔ اس کی فضیلت میں بہت حدیثیں آئی ہیں، مگر یہاں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی چاہے کہ زیارت کرے اپنے ماں باپ کی یا ان دونوں میں سے ایک کی، تو ان کو قبر کے پاس سورہ یاسین 7 مرتبہ پڑھے اور ان کو بخشے تو ماں باپ کی زیارت ضرور خواب میں ہوگی۔ واسطے قضائے حاجت کے 7 روز تک پڑھے، ہر روز 7 بار سورہ یاسین پڑھ کر 7 سلطانوں کی روحوں کو ثواب بخشے۔ شنبہ کے روز سلطان با یزید رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک شنبہ کو ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، اور 2 شنبہ کو سلطان خراسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور 6 شنبہ کو سلطان ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ، اور 4 شنبہ کو سلطان صدر رحمۃ اللہ علیہ، اور 5 شنبہ کو سلطان غازی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور جمعہ کو سلطان اسماعیل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب بخشے۔ اگر کسی پر جادو کیا ہو تو عود کچا لا کر اس پر سورہ یاسین 3 مرتبے پڑھ کر دم کرے، اور جادو کے ٹوٹ جانے کا خیال دل میں رکھے، اور جس پر جادو کیا ہو اس کو دم کیا ہوا عود جلا کر دھواں دے تو انشاءاللہ جادو دور ہوگا۔ اگر کوئی چاہے کہ جادو کسی پر اثر نہ کرے تو 7 دانے گندم یعنی گیہوں کے لے اور ان دانوں پر سورہ یاسین کو 7 مرتبے پڑھ کر دم کریں، اور وہ دانے سیدھے ہاتھ کے بازو پر باندھے تو اس پر جادو اثر نہ کرے گا۔ اگر کوئی چاہے کہ دنیا میں وہ مشہور ہوئے اور سب لوگ اس کی عزت کرے تو چاہیے کہ ہر روز صبح کی نماز کے بعد 70 مرتبے سورہ یاسین کو باوضو پڑھتے وقت منہ قبلے کی طرف کر کے پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے۔ اس طرح ہمیشہ ورد رکھے تو انشاءاللہ اس سورہ مبارک کی برکت سے اس کی ہر جگہ عزت ہوگی، اور اس میں شک لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین کی رحمت اور برکتوں سے تمہیں نوازے، اور مجھے بھی اس کو پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی اور دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔